یہ جیسے کوئی چیریٹی کرتا ہے بہت زیادہ تو لوگ کہتے ہیں بڑا سخی ہے، تو سخی جو لفظ لگا اس کے نام تو اس کا عبداللہ ہے یا اسماعیل ہے، لیکن جو سخاوت کا لفظ لگا اس کے ساتھ وہ صفتی نام لگا اس کی ایک صفت کی وجہ سے. تو ویسے ہی اللہ رب العزت کا ذاتی نام جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. تو آپ دیکھیں الحمد کے فوراً بعد اللہ کا نام کیوں لایا یہاں پہ؟ سمپل سی وجہ ہے، جب بھی آپ اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے تو اپنا ذاتی نام ہی بتاتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنا ذاتی نام لیا ہے الحمدللہ. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ اللہ کی جگہ اللہ کے صفاتی نام لے آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں الحمد للرحمن، الحمد للجبار، الحمد للعلیم، جتنے بھی نام اللہ کے لگا لیں سارے اس میں، تو مطلب ہوتا اللہ کی تعریف اور شکر ہے اس کے رحم کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے غصے کی وجہ سے. یہ وہی مفہوم نکلتا جو آپ نے کہا الحمدللہ، تو اب اللہ کی تعریف ہے سب چیزوں کی وجہ سے، لامحدود ہو گیا ہے. آپ صفتی نام لے کے آتے تو وہ محدود ہو جاتا، اس لیے اللہ نے اپنا کون سا نام استعمال کیا؟ الحمدللہ. ایک بات اور بھی ہے، اچھا اسی کو ہٹا دیتے، جو کہتا الحمد رب العالمین، تب بھی صحیح تھا، تمام تعریف رب العالمین کے لیے، اللہ ہٹا ہی دیتے. ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے وہاں. قرآن کریم میں ذکر ہے اس کا، سن رہے ہوں گے فرعون کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، جب وہ سب جادوگر اکٹھے ہوئے حضرت موسیٰ، انہوں نے سانپ وہ عصا جو چھوڑا انہوں نے تو سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا، تو سارے جادوگر نیچے گر گئے. انہوں نے کہا آمنت برب العالمین، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لائے. تو فرعون جو ہے وہ بولا اس میں کیا نئی بات ہے، اس پہ تو ایمان لائے ہی ہو تم، کیونکہ وہ رب العالمین خود کو کہلواتا تھا. تو انہیں باقاعدہ کہنا پڑا ربی موسیٰ و ہارون، قرآن کریم کی اگلی آیت ہے. اب وہ کہہ رہا ہے گدھے تجھے نہیں کہہ رہے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. تو وہ کنفیوژن ہو گیا ہے. اللہ کسی کا نام نہیں ہوتا، خود کو اللہ نہیں کہلواتا کوئی بھی، رب کہلواتے ہیں. اللہ ذاتی نام ہے، وہ کوئی کہتے ہیں میں اللہ ہوں، یہ نہیں کوئی کہتا. ہاں میں رب ہوں، میں گاڈ ہوں، اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، تو وہ کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی دور ہو گیا. الحمدللہ. اس کے بعد دیکھیں الحمدللہ کے بعد آگے رب ہے. رب اللہ کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو بہت سارے صفاتی نام ہیں اللہ کے، اس میں رب کا استعمال کیوں کیا اللہ نے؟ اس کی وجہ دیکھیے یہ ہے کہ ہمارے ہم بھی جو بہت سے نام یوز کرتے ہیں نا، ان ناموں سے رشتہ بنتا ہے کوئی نہ کوئی. اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں جن سے کوئی نہ کوئی رشتہ بنتا ہے، بہت سے نہیں بنتا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے ہم جب بولتے ہیں استاد تو ایک دم کیا آتا ہے ذہن میں؟ شاگرد ہے نا، ماں بچہ، ٹھیک ہے نا، تو اس سے رشتہ بنتا ہے. ایسے ہی اللہ کے بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان سے رشتہ بنتا ہے. اگر یہاں پہ ہم یہاں پہ یہ مثال کے طور پہ یہ اللہ کا نام ہے رحمان، آپ اگر جب رحمان کہیں تو اس سے رشتہ کیا بنتا ہے؟ مرحوم. رحمان رحم کرنے والا، مرحوم جس پر رحم کیا گیا. ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور سے مرے ہوئے لوگ لغوی اعتبار سے بہرحال سب کے اوپر ہی مرحوم ہے، سب کے اوپر رحم کرتے ہیں اللہ رب العزت، لیکن عام طور سے استعمال ہم مرے ہوئے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. یہ جیسے ہم ایک لفظ اللہ کا بولے غفار، مغفرت کرنے والا، تو دوسرا بنے گا مغفرت لینے والے. تو ایسے رشتے بنتے ہیں ناموں سے، ٹھیک ہے. لفظ اللہ سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، کیونکہ ذاتی نام ہے. وہ صفتی نام کا رشتہ بنتا ہے ہمیشہ. جیسے ان کا نام اسماعیل ہے، سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، لیکن ان کا یہ بیٹے ہیں کسی کے تو پھر ایک دم رشتہ بنے گا باپ سے. یہ اسٹوڈنٹ ہے تو ٹیچر سے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی اللہ کے بہت سارے نام ہیں. ان ناموں میں جتنے بھی رشتے بنتے ہیں اللہ رب العزت، سب سے اہم نام رب ہے. یعنی اللہ رب العزت کے جتنے بھی رشتے ہم سے ہیں، ان سب میں سب سے پہلا رشتہ رب سے ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ رب استعمال کیا یہاں پہ. اب دیکھیے جیسے کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ آپ ٹیچرز ہیں تو آپ کا ایک اسٹوڈنٹ سے ایک رشتہ ہے. اصل رشتہ کیا ہے؟ وہ ہے پڑھنے اور پڑھانے کا، ہے نا. لیکن اس میں اور بھی بہت سے رشتے ہیں. کیا؟ کبھی آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی کچھ پیار سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے دوسرے بہت سے رشتے بندے چلے جاتے ہیں آپ کے. لیکن اصل رشتہ کیا ہے؟ استاد اور ٹیچر، کیا کہتے ہیں، شاگرد کا. اگر آپ یہ ختم کر دیں تو باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اسی بنیاد پر ہے. ویسے اللہ رب العزت کے جو ہم سے رشتے ہیں، رحمان، اور اللہ رحمان ہے، ہم رحم لینے والے، اللہ غفار ہے، ہم مغفرت لینے والے،
یہ سب جو ہے نا یہ قائم ہوتے ہیں رب کی بنیاد پر. اللہ رب ہیں اور ہم عبد ہیں. اب جتنے بھی رشتے بنیں گے ہمارے سب اس کے بعد بنیں گے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے فوراً بعد رب کا معنی استعمال کیا. اب رب دیکھ لیں رب کیا ہے. رب دیکھیے بہت بھاری لفظ ہے عربی کے اندر. یہ 5 لفظوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ رب ہے. کیا رب کی جو میننگ ہے نا اس میں 5 لفظ آتے ہیں. نمبر 1 مالک. رب کے معنی میں مالک بھی آتا ہے. مالک آپ جانتے ہیں آنر. نمبر 2 سید. سید کہتے ہیں یہ سید نہیں جو ہمارے یہاں ذاتی طور پہ بولا جاتا ہے. جو ایک تو وہ سید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں وہ الگ ہے. لفظ سید جو بولا جاتا ہے اس کے میں لغوی معنی کی بات کر رہا ہوں. سید جو ہے اس کے معنی آتا ہے اتھارٹی والا. جیسے آپ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ اور راستے میں آپ کو ٹریفک پولیس والوں نے پکڑ لیا. اب وہ چاہے تو آپ کا چالان کر دے کسی بنیاد پر اگر آپ میں گڑبڑ کی ہے. یا آپ جج ہے آپ عدالت میں کٹگرے میں کھڑے ہیں تو وہ جج جو اس وقت ہے وہاں بیٹھا ہوا وہ سید ہے. سید کا مطلب وہ شخص جس کے پاس اتھارٹی ہو جو آپ کو کچھ کا پنشمنٹ دے سکتا ہو. یہ ہے سید. مالک سید. تیسرا نام ہے منعم. منعم کا مطلب انعام دینے والا. دیکھیے اس سے ایک بات اور بھی آپ سمجھ لیں بہت سے خلجان رہتے ہیں ذہن میں وہ ختم ہوں گے ہمارے اگر ہم اس انداز سے سوچنا شروع کریں گے. منعم کا مطلب ہے تحفہ دینے والا. اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا وہ تحفے میں دیا ہے, انعام میں دیا ہے, اجرت میں نہیں دیا ہے. جیسے دیکھیں آپ جب کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں سے جو پیسہ ملتا ہے وہ آپ کی اجرت ہوتی ہے. اگر وہ نہ دے تو آپ وہاں پہ کہنے کے مجاز ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے نہیں دیا کیونکہ آپ نے اپنے سروسز وہاں پیش کی اور انہوں نے اس کے بدلے میں آپ کو ریٹرن اجرت نہیں دی. لیکن اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے نا تو اللہ رب العزت ہمیں اجرت نہیں دیتے بلکہ انعام دیتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے کیا ہیں عبد ہیں. اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. جتنا چاہے دے جتنا چاہے نہ دے. جس کو چاہے جتنا دے جس کو چاہے جتنا نہ دے. تو یہ ساری پریشانی اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر بنا کے سوچتے ہیں اللہ رب العزت کے مقابلے میں. حالانکہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم تو بہت چھوٹے کچھ نتھنگ کچھ ہے ہی نہیں. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے تو اسکول میں پڑھا ہوگا سارا پوری گلیکسیز وغیرہ ہیں چاندنے کے دانے کے برابر شاید ہے اس سے بھی چھوٹی ہے. اس میں آپ دیکھیں آپ ہیں کیا وجود ہے آپ کا یا میرا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اب اور ہم بات کس سے کر رہے ہیں اس رب سے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. تو وہ اللہ رب العزت کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ چاہے تو دے چاہے نہ دے. تو یہ ہے اللہ منعم. اس کے بعد ایک لفظ ہے مربی. تربیت کرنے والا. عام طور سے دیکھیے تربیت جو ہے نا ہمارے یہاں استعمال ہونے لگا اخلاق کے معنی میں کہ تربیت اچھی ہے تربیت بری. یہ اردو کا لفظ ہے. عربی میں تربیت کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی ہر چیز کو ویسے کر کے رکھنا جیسا اس کو ہونا چاہیے. اسی لیے عربی میں مربی کسان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ پودے جس کی وہ کھیتی باڑی کرتا ہے نا بہت ہی صحیح سے اگاتا ہے. پانی اسے ڈالنا کتنا ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے کتنا کھاد ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے ساری چیزوں کو خیال رکھتا ہے. تو ویسے ہی اللہ رب العزت بھی ہے. اس کے بعد اس کا آخری معنی ہے قیم. قیم کا مطلب ہے تھامنے والا. ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا. جیسے مثال کے طور پہ ہم ہے نا ہمارے دل کی دھڑکن چل رہی ہے ہمیں لگتا ہے چل رہی ہے. اتنا آسان نہیں ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے تو چل رہی ہے. حکم نہیں ہے تو نہیں چلے گی. ایک ایک بندے کو پھر پوری کائنات کو پھر جتنے جاندار ہیں ان سب کو تھاما ہوا ہے اللہ رب العزت. مینٹیننس کہہ سکتے ہیں آپ اسے. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام رب ہے. اب آپ دیکھیں ہم کیا ہیں. ہم جیسے دیکھیے بہت سی چیزوں کے ہم مالک ہوتے ہیں. جیسے گاڑی ہے آپ اس کے مالک ہیں لیکن سید نہیں ہے. کیسے؟ گھر ہے آپ اس کے مالک ہیں سید نہیں ہے. کیسے؟ گاڑی کو آپ جیسے چاہے چلائیں گے روڈ پہ سگنل بریک کریں گے نہیں کر سکتے. لیفٹ ہینڈ پہ ڈرائیو کریں گے آپ رائٹ ہینڈ پہ جہاں اپوزٹ سائڈ نہیں کر سکتے. کریں گے تو کیا ہوگا چالان کرے گا آپ کا. تو آپ مالک تو ہیں سید نہیں ہے. جس طرح چاہیں اس طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ بہت سی چیزوں کا آپ مالک ہوتے ہیں مربی نہیں. آپ کا کوئی کھیت ہے آپ نے لے کے ڈال رکھا ہے ویسے ہی کچھ اگاتے ہی نہیں اس میں تو مالک تو ہے ہی اس کے لیکن مربی نہیں ہے وہاں پہ. بہت سی چیزوں کو آپ کا گھر ہے 2 گھر ہیں آپ کے. ایک گھر آپ نے رکھا ایک کو چھوڑ دیا ایسے ہی اس کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں. چھت گر رہی ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو آپ مالک ہیں لیکن قیم نہیں. اللہ رب العزت کا جو ہم سے رشتہ ہے نا وہ ان 5 چیزوں کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ان 5 چیزوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت وہ ہمیں ہمارے مالک بھی ہیں
سید بھی ہیں, انعام بھی دیتے ہیں, ہمیں ہمارا مینٹیننس بھی کرتے ہیں اور ہمیں تھامے رکھتے ہیں بالکل ایک دم. ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے رب. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے العالمین, عالمین کا. اب عالمین پہ بس بات ختم کرتے ہیں. عالمین دیکھیے ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ایسا کیا ہے دونوں جہانوں کا یا تمام جہانوں کا ترجمہ کیا ہے, یہ بھی ہے اس کا ترجمہ. لیکن عام طور سے قرآن کریم میں جب عالمین کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رب السماوات والارض, تمام آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے. یہاں پہ عالمین جو ہے نا, یہ دیکھیے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے. وہ کیسے دیکھیں, ہر 10-15 سال پہ نا پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے. 15-20 سال میں تو ہو جاتی ہے, 20-25 سال میں نئے لوگ آ جاتے ہیں, جو بوڑھے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں, جوان بوڑھے, اور بوڑھے اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں. تو پوری جنریشن آپ خود دیکھیں 15 سال پہلے یہاں کیا ماحول تھا, 20-25 سال پہلے کیا ماحول تھا, 50 سال پہلے کیا ماحول تھا, اور آگے آنے والے 10 سال کے بعد کیا ماحول ہوگا. تو اس کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں عالم. جیسے آپ کہیں جائیں اور پوچھیں کسی سے, ادھر بمبئی میں گیا, وہاں پہ کسی سے پوچھا بھائی کیا حال ہے, تو کہہ رہے بھائی میں تو 30 سال پہلے یہاں آیا تھا بامبے, تب تو الگ ہی عالم تھا, الگ ہی دنیا تھی. تو یہ جنریشن آفٹر جنریشن جو گزری ہے نا بہت ساری, ان سب کا مالک اللہ رب العزت ہے. حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنی بھی جنریشنز آئی ہیں, جتنی بھی سویلائزیشنز آئی ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, مالک ہے, پالنے والا ہے. آیا سمجھ میں؟ مقصد دیکھیے صرف یہ تھا کہ ہم یہ بتا پائیں آپ کو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اسے کوئی دوسرا آدمی کہہ ہی نہیں سکتا.